حضرات گرامی، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ کل ان کا ایک مقابلہ ہوا تھا، ان بچوں کو انعامات سے بھی نوازا جانا ہے۔ اس سے پہلے ان کی دستار بندی ہوئی ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالہادی بن عمران حافظ عبداللہ بن شبیر کو کہ وہ آگے تشریف لائیں اور علماء کرام کے ہاتھ سے اپنا انعام وصول فرمائیں۔ حافظ عبداللہ بن شبیر۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ علی حسن بن محمد عمران۔ حافظ علی حسن بن محمد عمران۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرحمن بن حفیظ۔ حافظ عبد الرحمن بن حفیظ۔ مسجد کی اور مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے ان حفاظ میں انعامات بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ عبد الرافع بن عثمان۔ حافظ عبد الرافع بن محمد عثمان۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ محمد زید بن ارشد۔ حافظ محمد زید بن ارشد۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ شاہ زیب بن زاہد۔ حافظ شاہ زیب بن زاہد۔ ان کے بعد تشریف لاتے ہیں حافظ بلال ادریس۔ حافظ محمد بلال ادریس۔ علماء کرام کے دست شفقت سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ اگلے ہیں حافظ محمد رومان۔ حافظ محمد رومان۔ علماء کرام سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ حفظ القرآن کی جو کلاس ہے ان میں بچوں کا ایک ٹیسٹ ہوا تھا، اس میں جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ہیں ان کو بھی آپ احباب کے سامنے ابھی انعامات سے نوازا جانا ہے۔ ان میں جن بچوں نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ان کو بھی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالہادی عمران، تشریف لائیں اور پہلی پوزیشن کا انعام وصول فرمائیں۔ حافظ عبدالہادی بن عمران۔ اسی کے ساتھ پہلی پوزیشن ایک اور طالب علم نے حاصل کی ہے، حافظ عبداللہ حفیظ۔ حافظ عبداللہ حفیظ، اس بچے نے بھی اس حفظ القرآن کے ٹیسٹ میں، امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ احمد حسنین، وہ تشریف لائیں اور دوسری پوزیشن کا انعام وصول کریں۔ حافظ احمد حسنین۔
اسی طرح دوسری پوزیشن کے ایک اور طالب علم حقدار ہیں حافظ موسیٰ آصف. ان کے بعد تیسری پوزیشن ہے حافظ عالیان. تشریف لائیں اور تیسری پوزیشن کا انعام وصول کریں حافظ عالیان. تیسری پوزیشن کا انعام ایک اور طالب علم کو دیا جاتا ہے حافظ فہد علی. حافظ فہد علی تشریف لائیں اور تیسری پوزیشن کا انعام وصول کریں. ایک اور تیسری پوزیشن کا انعام وصول کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ عبدالہادی بن بشارت. حافظ عبدالہادی بن بشارت. جی جزاک اللہ. حضرات گرامی اب آپ تشریف رکھیں. یہ خوبصورت بزم اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. ایک بڑا اہم اعلان ہے، وہ بھی آپ احباب ضرور سماعت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز مدرسہ کی انتظامیہ نے جہاں طلباء کو انعامات سے نوازا ہے، ان طلباء کے اساتذہ کو بھی بہترین اور قیمتی انعامات سے نوازا ہے. دعوت دیتا ہوں قاری اسامہ رفیق صاحب تشریف لائیں اور علماء کے گلدستے سے اپنا انعام وصول کریں. شاباش بھی اور انعام بھی. قاری محمد اسامہ رفیق صاحب 2017 سے جامعہ سلفیہ سے فارغ التحصیل ہیں. اس کے بعد سے آج تک اور انشاءاللہ تادیر قرآن کی خدمت میں مصروف عمل رہیں گے. اس کے بعد قاری عبدالاحد صاحب تشریف لائیں اور علماء کرام سے اپنا انعام وصول کریں. ساتھ شاباش بھی وصول کریں قاری عبدالاحد صاحب. اور حضرات ان دونوں اساتذہ کے سرپرست پرنسپل ادارہ حاضہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے فاضل اور اس پورے پروگرام کے روح رواں، اس خوبصورت بزم کے روح رواں، اس پوری بزم کے روح رواں حضرت قاری محمد نوی شاکر صاحب بھی علماء کرام کے دست شفقت سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. شاباش بھی وصول کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ احباب کو ضرور شاباش دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. علماء کرام سے گزارش ہے اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. جو باہر میرے سامنے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے احباب نوجوان، ان سے گزارش ہے پنڈال میں آ جائیں. ابھی اس پروگرام کے آخری عالم دین کے خطاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے. جی جی حضرات گرامی جو باہر دوست کھڑے ہیں اندر تشریف لے آئیں. سردی بڑھ رہی ہے اور اندر کافی موسم اچھا ہے. حضرت حافظ صاحب حضرت حافظ الحدیث حافظ محمد شریف صاحب وہ واپس جا رہے ہیں. احباب کی محبت ہے کہ ان سے ہاتھ ملانا، ان سے دعائیں لینا اپنی باعث برکت سمجھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز حافظ صاحب نے جو دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہیں. حضرات ایک اعلان بھی سماعت فرمائیں. انشاءاللہ العزیز حسب روایت تقریباً عرصہ 30 سال سے
اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے قریبی گاؤں جنڈ والی میں سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد ہوتی ہے. انشاءاللہ اس سال بھی وہ کانفرنس کا انعقاد ہونا ہے، جس میں ہماری جماعت کے خطباء تشریف لائیں گے. حضرت مولانا سیف الرحمن عاصم صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ساہیوال سے قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب وہ بھی بیان فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز مناظر اسلام داعی توحید و سنت حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب یہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. 1 نومبر بروز ہفتہ، ابھی جو 2 دنوں کے بعد کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد محمدی اہل حدیث جنڈ والی میں حضرت مولانا عبدالوارث یزدانی صاحب حافظہ اللہ کی سرپرستی میں کوششوں سے محنتوں سے انشاءاللہ یہ کانفرنس 29 سال سے جاری ہے. اس سال یہ اس کا 30واں سال ہے. اللہ اس کار خیر کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے، آمین. حضرات گرامی، اب میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، دعوت خطاب بھی دینے جا رہا ہوں. ان کے خطاب سے قبل چھوٹی سی ایک تلاوت ہے. حافظ عبد الرحمن ابرار مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرمائیں. حافظ عبد الرحمن ابرار ادھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ماشاءاللہ عمر چھوٹی ہے، جذبات جوان ہیں، حوصلے توانا ہیں. اللہ کی خاص توفیق سے انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا حافظ عبد الرحمن کا نام بھی ان قرۂ کرام کے ناموں میں ہوگا، تابندہ رہے گا.
جیسے آج قرات کی دنیا میں نام زندہ ہے قاری القرآن قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، قاری القرآن قاری عبدالسلام عزیزی حافظہ اللہ اور دیگر قرآن کرام کا نام آج قرات کی دنیا میں نام زندہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس بچے کا جذبہ اور شوق بتا رہا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس کا نام بھی ان ناموں میں زندہ رہے گا۔ کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی بڑے عالم دین کی موجودگی میں سپیکر پر 2 لفظ بول لینا ہی اس شخص کے لیے، اس بچے کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے۔ شاید یہ دونوں بچے، ابھی یہ جو بچہ تلاوت کر کے گیا ہے اور ابھی جو بچہ ابھی نعت پڑھنے آ رہا ہے، یہ دونوں بچے اسی موقع کے منتظر تھے کہ علماء کی محفل ہو، کوئی ایسی بزم ہو جہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں اور ہم ان کی موجودگی میں ان کے سامنے اپنے اپنے سبق سنائیں۔ حضرات نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ حنظلہ شاکر تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے نعت پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، تیرے نالوں سونی چنا او دے پیر دی تلیے، کڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گے، کڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گے، سونے ورگا ہاں ہاں آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، کالیاں زلفاں اکھ نورانی، کالیاں زلفاں اکھ نورانی، ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی، جدوں زلفاں نو ہاں ہاں جدوں زلفاں نو چہرے تو ہٹایا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، سونے ورگا ہاں ہاں آقا ورگا نہ سونا کوئی آیا، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے، جدوں چن نے تکایا تھوڑا جنہ شرمایا، پھر تاریاں نو بلایا، جدوں تاریاں جھرمٹ پایا، پھر ساریاں نے گایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گے، کہ سونے آندے مان ٹوٹ گے، موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، موڑ موڑ چن ویکھے آمینہ دی گلیے، تیرے نالوں سونی چنا او دے پیر دی تلیے، کڈا سونا رب سونے نو بنایا کہ سونے آندے مان ٹوٹ گے، تے سونے آندے مان ٹوٹ گے۔ حضرات گرامی، بڑے ہی خوبصورت انداز سے حافظ حنظلہ نعت پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے دعوتی تبلیغی
اصلاحی کاموں کے اندر مصروف ہے، رفاہی کاموں کے اندر بھی مصروف ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 45 سے 50 سال سے اس مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اللہ کریم نے ان سے دین کا مسلک کا بہت زیادہ کام لیا ہے۔ اللہ تادیر حضرت صاحب سے دین کا مسلک کا کام لیتا رہے، آمین۔ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک بڑا خاص تعلق تھا۔ ان کے بعض سفر میں یہ رفیق سفر بھی رہے ہیں۔ ان کی موجودگی میں یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے امیر رہے، اور اس کے بعد جب حضرت امیر محترم کی وفات ہوئی، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے ایک بڑی ذمہ داری سے ان کو نوازا ہے، اور آج یہ ناظم اعلیٰ یعنی کہ جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے طور پہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ میرے ساتھ بھی، جماعت کے ساتھ بھی، ہم تمام علماء کرام کے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ جہاں ملتے ہیں، جب ملتے ہیں، عزت احترام سب سے بڑھ کے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ان کے خطاب سے قبل میں مولانا اشرف جوید صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا 2 سے 3 منٹ میں ایک خصوصی آپ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد اشرف جوید صاحب۔ اب بند کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم بعد۔ حافظ صاحب شریف صاحب کا تعارف ہم کرانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کی طباع ہے کہ ان کے سامنے بات کی جائے تو وہ بعض دفعہ خفا بھی ہو جاتے ہیں، ویسے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ میں ان کا مختصر تعارف یہ کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت حافظ محمد شریف صاحب حافظ قرآن ہیں۔ بخاری شریف انہیں سندن و مرتن پوری یاد ہے۔ نمبر 2، بخاری کی بہت بڑی شرح فتح الباری ہے۔ پہلے وہ 17 جلدوں میں چھپی تھی، آج کل وہ 14 جلدوں میں، یہ بھی ان کو تقریباً مستحضر ہے، یاد ہے۔ اس کی ایک مثال میں نے ایک دن ان سے عرض کیا کہ یہ الفاظ مل نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کہ فلانی جلد نکالو اور نیچے سے 4 نمبر جو لائن ہے اس میں دیکھو، وہیں ہوگی، واقعتاً وہیں تھی۔ اور حضرت حافظ صاحب الفیہ ابن مالک بہت بڑی کتاب ہے نحو کی، انہیں پوری یاد ہے۔ شرح تہذیب منطق کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں مجھے وہ بھی یاد ہے۔ علم معنی کی کتاب مفتاح تلخیص المفتاح، وہ بھی کہتے ہیں مجھے یاد ہے۔ گویا کہ کوئی ایسی فنی کتاب نہیں جو ان کو یاد نہ ہو، زبانی یاد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا حافظہ دیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق میں ان کے ساتھ کئی سال رہا ہوں کہ اس وقت بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام میں جو علماء کرام ہیں ان میں سے ایک حافظ محمد شریف صاحب بھی ہیں۔ یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ آج کل وہ فیصل آباد میں ہے، جامعہ سلفیہ میں بھی شیخ الجامع رہے، اور وہ ابو بکر کراچی میں بھی شیخ الحدیث رہے، آج کل بھی ایک وہ ادارہ چلا رہے ہیں۔ دوسری بات مقصد یہ ہے کہ عام طور پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ہم یہ نعرہ لگائیں گے اس طرح کہ ہم خادم ہیں اللہ اور رسول اور صحابہ کے۔ عام طور پر جو نوکر ہیں صحابہ کے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اللہ رسول کی غلامی کے بعد صحابہ کی غلامی کو مانتے ہیں۔ تو نعرہ کیسے ہوگا؟ جب بھی ہم کسی کو